ہم امت محمدیہ ہیں، حضور کی امت ہیں۔ ہماری جو پہچان قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے خیر امت، تم خیر امت ہو، سب سے بہترین لوگ تم ہو۔ اخرجت للناس، تمہارا وجود لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہماری پہچان، یہ ہمارا وصف ہے، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، یہی ہمارے سینے پہ لکھا ہوگا، یہی ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوگا۔ یہ امت محمدیہ ہے جو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکی کا حکم دیتی ہے۔ پوری دنیا میں قیامت تک لوگ جتنے آئیں گے اور آدم سے لے کر آج تک جو آ چکے ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ پہچانیں رہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم کی پہچان کچھ اور تھی، حضرت عیسیٰ کی قوم کسی اور انداز سے پہچانی جاتی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کسی اور انداز سے، شعیب کی قوم کسی اور انداز، ہود کی قوم کسی اور انداز۔ دنیا میں ہر نبی کی قوم نے اپنے اپنے انداز لیے، اللہ نے ان کو انہی انداز کے ساتھ یاد رکھا ہے۔ جب ہمارا ذکر ہوا ہے تو ہمارا صرف ایک انداز اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ ہر امتی اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ دو کام کرتا رہے۔ اگر کوئی پورے 60-70 سال گزارے، اس دوران وہ شادیاں کرے، بچے بھی ہوں، سارے اور بھی کام کرے، پوری زندگی اس کی گزرتی چلی جائے، اور اللہ انتظار کر رہا ہے کب یہ وہ مقصد پورا کرے گا جس کے لیے میں نے اسے بنایا۔ تؤمنون باللہ بھی تم نے کر لیا، جو دو کام تھے جو اللہ نے تمہیں دیے ہوئے تھے، تمہاری جیب میں ڈال کے بھیجا تھا کہ یہ کام تم نے کرنے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سنیں، آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، تو اس نے ایک بڑا ضروری خط اپنے ایک وزیر کو بھیجا۔ وہ سرحد پہ کوئی دشمن کی جنگ کا خطرہ تھا، تو وہ وزیر وہیں اسی سرحد کے قریب ہی تھا۔ اب وہ خط پہنچا، وزیر کو دیا گیا۔ جب وہ وزیر کو ملا تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بادشاہ نے بڑی دور سے مجھے یاد کیا ہے۔ وہ خط کو چوم کا چاٹا اچھی طرح سے، اس کو غلاف میں خوشبو لگائی اور اس کو اوپر رکھ دیا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا تو وہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ اب بادشاہ نے ادھر سے اطلاع بھیجی، اسے پوچھو کہ وہ جو کام میں نے کہے تھے وہ ہوئے کہ نہیں ہوئے، وہ تو حملہ ہو گیا ادھر سے۔ تو پتہ چلا کہ جو محترم نے خط کھول کے پڑھا تک نہیں ہے، اور اس نے بالکل نظر انداز کر دیا جس مقصد کے لیے وہ خط بھیجا تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو بلا کے نہ صرف سزا دی بلکہ پھانسی پہ لٹکایا کہ بدبختہ تیری وجہ سے ہزاروں لوگ قتل ہو گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہمارا بھی کچھ صاحب یہی ہے، اللہ نے کسی کام کے لیے بھیجا ہے، کار ہم کچھ اور رہے ہیں۔ کاش تمہیں قرآن سے تمہیں کچھ سمجھائے کہ تم آئے کس لیے ہو۔ اصل کام لوگوں کو نیکی پہ لانا ہے، جس کے اوپر اللہ کے رسول نے ہماری اور اس کے قرآن نے ہماری پہچان رکھی ہوئی ہے۔ نمازیں روزے تھوڑے بھی ہوئے، اللہ کہے گا جانے دو اسے یار، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو کر کے گیا ہے۔ 4 لوگوں کو نمازی بنا گیا ہے، 4 لوگوں کو قرآن پڑھا گیا ہے، 4 بندوں کو نیکی کی دعوت دے گیا ہے، اچھائی کی طرف بلانے کی اس کے اندر بڑی اچھی عادت تھی، جانے دو۔ اور اگر تم یہ سارے انبار لے کے وہاں پہنچے اور اللہ نے پوچھ لیا کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ کدھر ہے، تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟